السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ بچوں بسم اللہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، پھر ہم آغاز کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آغاز کرتے ہیں اپنا IAS 36 جو ہم دیکھ رہے تھے۔ اس کے اندر ایک دو باتیں جو کی تھیں وہ میں بھول گیا، ایڈ اپ کرنا بھی یاد آئی، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ کون سی بات تھی ہماری؟ یہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا کیا کہ کچھ شامل کرنا ہے، کیا کچھ شامل نہیں کرنا، بلکہ کیا سامنے موجود ہے، کیا کچھ شامل کرنا ہے، کیا کچھ شامل نہیں کرنا ویلیو ان یوز کی کیلکولیشن کے اندر۔ تو 3 چیزیں شامل کرنی ہیں: کیش انفلوز فرام کنٹینیوئنگ یوز آف دا ایسٹ، کیش آؤٹ فلوز ٹو ارن دا ابو انفلوز، اینڈ نیٹ سیل پروسیڈز جس میں سے ڈسپوزل کاسٹ کیا ہوگی؟ لیس ہو گئی ہوگی۔ چیز بیچی، بیچنے کے اوپر جو خرچہ آیا نیٹ کر کے ہوگا وہ شامل کریں گے۔ یہ 3 چیزیں شامل کرنی ہیں انفلوز اینڈ آؤٹ فلوز میں۔ کون کون سی نہیں شامل کرنی؟ کسی اور ایسٹ سے ریلیٹڈ ہوں انفلوز، فائنینسنگ ایکٹیویٹی سے ریلیٹڈ ہو، لون کی ریسیٹ، پیمنٹ، انٹرسٹ کی پیمنٹس، انکم ٹیکس کی پیمنٹس اور رسیٹس۔ کوئی آپ نے اپ گریڈ کیا ہے اپنے ایسٹس کو، 70 کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب آپ نے کہا یار اس کو کیا کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں اس کے اندر انجن کون سا لگوا لیتے ہیں، 125 لگا لیں۔ حالانکہ انجن میں تھوڑی سی ریپیئر ہونی تھی، آپ نے کہا اپ گریڈ کر کے چلائیں۔ بس کا ایکسیڈنٹ ہوا، بس کے اندر تھوڑی سی بیک سائڈ ہٹ ہوئی، آپ نے کہا ایسا کرتے ہیں، اسے کیا بناتے ہیں، میٹرو بنا دیتے ہیں، ڈبل بس، پیچھے ایک اور بس جوڑ دی۔ تو یہ بعد میں پیچھے ایک اور بس جوڑ دی ہے، تو اس سے اوبیسلی آپ کی ارننگ پوٹینشیل بھی بڑھے گی، آپ کو پیسے بھی زیادہ آئیں گے۔ نہ تو یہ اپ گریڈیشن کا خرچہ لینا ہے، پچھلی بس بیک اینڈ پر جو لگی ہے، سمجھ تو لگ گئی ہوگی آپ کو، لگ گئی نا، کہ یہ آپ کی بس تھی اور یہ آپ نے بعد میں اپ گریڈ کر دی، تو یہ اپ گریڈ کرنے کا خرچہ بھی ہوگا، اس سے بعد میں کچھ انفلوز بھی آئیں گے اضافی، دونوں نہیں لینا۔ امپروونگ اور انہینسنگ آف دا ایسٹس، اپ گریڈیشن سے ریلیٹڈ نہ تو انفلو لینے ہیں نہ ہی آؤٹ فلوز لینے۔ ریسٹرکچرنگ ٹو وچ دا اینٹی از ناٹ یٹ کمیٹڈ۔ ریسٹرکچرنگ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ مینجمنٹ میں چینج کی، اسی طرح سے ایسٹس سے ریلیٹڈ چینجز آئیں، تو اگر تو پہلے سے کمیٹڈ ہے کہ ہاں جی یہ ریسٹرکچرنگ ہونی ہے، اعلان ہو گیا ہوا ہے، پبلک اناؤنسمنٹ کر دی ہوئی ہے، تب تو یہ خرچہ شامل ہو جائے گا۔ الفاظ کون سے ہیں، کون سا نہیں شامل کرنا؟ ناٹ یٹ کمیٹڈ۔ بات کلیئر ہو گئی؟ ناٹ یٹ کمیٹڈ، تو اگر پہلے سے کمیٹڈ ہے اور پھر ہم اس کو ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں، ری پرفارمنگ کر رہے ہیں، ساری کہانیاں چینج اوور ہو رہی ہیں، تو پھر وہ خرچہ شامل ہو جائیں گے۔ Receipts related to asset which are already recorded in the previous years، یعنی کہ ہم کام جو کر رہے ہوتے ہیں فیوچر ایئر سے ریلیٹڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا کرنٹ ایئر ہے جس میں بیٹھ کے ایئر اینڈ کے اوپر بیٹھ کے آپ کیا کر رہے ہیں، ویلیو ان یوز کی کیلکولیشن کر رہے ہیں۔ اب اگر سیل اس میں ہوئی ہے یا اس سے پچھلے سال میں کوئی پیسے لینے والے تھے
وہ اگر ایکسپیکٹڈ ہے کہ فیوچر میں آئیں گے، ایئر 1 میں آ جائیں گے، تو ہم تو ساری فیوچر کی ایکسپیکٹیشن بنا رہے ہیں. تو اگر جو پیسے یہاں پر لینے تھے یہ یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئیں گے، تو یہ شامل نہیں کریں. کرنٹ ایئر کی سیل، کرنٹ ایئر کی پرچیزز سے ریلیٹڈ پیمنٹس اینڈ ریسیٹ جو فیوچر میں ہونی ہے وہ شامل نہیں ہونی، آلریڈی ریکارڈڈ. اسی طرح سے آؤٹ فلوز بھی، یہ بھی شامل نہیں ہوتے. اور نان کیش آئٹم سچ ایز ڈیپریسیشن، یہ بھی شامل نہیں ہوتے. اور ریٹ ہمیں لینا ہے پری ٹیکس. اگر پوسٹ ٹیکس دیا ہوگا تو آپ نے پری کرنے کے لیے پوسٹ کو ڈیوائڈ کر دینا 1 مائنس ٹیکس سے. یہ ڈائریکٹلی جو ہے فائنل فارمولا لکھ دیا میں نے. پری ٹیکس پوسٹ ٹیکس ریٹ دیا ہوا ہے 10%، 1 مائنس 30% ٹیکس ہے، گروس اپ ہو کے یہ 14% کے نزدیک ہو جائے گا. بعض اوقات 2 ریٹس دے دیتا ہے، پری اینڈ پوسٹ دونوں یہ ہیں. تو پھر بھی کون سا چوز کرنا ہے؟ پری والا چوز کرنا ہے، پوسٹ والے کو اگنور کرنا ہے. اینی کوشچن، اینی کیوری؟ تو یہ تھی انکلوژنس، اور کیا چیز شامل کرنی ہے، کیا چیز شامل نہیں کرنی. اور اگر غلطی سے شامل کر دیے گئے ہیں تو پھر کیا کرو؟ ریورس کرو، جیسے ہم کل ڈسکس کر رہے تھے یہ والی چیز. انفلو 1 انفلو 2 کے اندر لاسٹ ایئر کی انوینٹری سے ریلیٹڈ تھا، یہ شامل کر دیا تھا. کیا کر دیں گے؟ اور آپ کو یہ نیٹ بتایا ہوا تو آپ ریورس کر کے یہ ایڈ کر دیا ہوا تھا، کیا کر دیں گے؟ لیس کر دیں گے. آؤٹ فلو ٹیکس کا لیس کر دیا ہوا تھا، کیا کر دیں گے؟ ایڈ بیک کر دیں گے، ایڈ کر لیں. ڈیپریسیشن لیس کر دی ہوئی تھی تو پھر کیا کریں گے؟ ایڈ بیک کر. ڈن. یہ ایکویشن کی فارم میں بنایا ہوا ہے. 500 جمع 100 جمع 200 مائنس 150 مائنس 250 مائنس 50. یہ 3 غلط چیزیں تھیں. جب یہ دوسری سائڈ پر جائیں گی 350 جو گیون ہے، تو یہ مائنس والی چیز کیا ہو جاتی ہے؟ پلس. اور پلس والی چیز کیا ہو جاتی ہے؟ مائنس. ٹھیک، یہ ہمیں ورکنگ کرنا تھی. جو پچھلا بھی کویشچن بھی ہم نے دیکھا تھا یہ والا، کہ ویلیو ان یوز جو گیون تھی اس میں ہم نے ان کریکٹ چیزوں کو ٹھیک کیا تھا. ڈیپریسیشن لیس ہو گئی ہوتی ہے، اسے ایڈ اپ کیا تھا کیلکولیشن اوبویسلی کرنے کے بعد. انکم ٹیکس لیس ہو گیا ہوا تھا، اسے کیا کریں گے؟ ایڈ. سیل آف انوینٹری سے پیسے رسیٹ آئی تھی، شاید غلط رسیٹ لے لی تھی، اب کیا کر دیں گے؟ مائنس کر دیں گے. انفلو میں رسیٹ شامل، تو غلط انفلو میں غلط رسیٹ شامل کر دی ہوئی ہے، اسے کیا کر دیں گے؟ آؤٹ کر. ڈسپوزل کی ویلیو آخری سال میں آئے گی. اور آخری بات جو کل جاتے جاتے ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ویلیو ان یوز میں شارٹ کٹ استعمال کریں. یہ جب آپ کو کیش فلوز حاصل ہو جاتے ہیں، اس کو لکھیں پہلے سال میں یہ ہے، ریٹ لگائیں 1.1 ریز ٹو پاور -1، اگلے سال کا 18.2 ہے انٹو 1.1 ریز ٹو پاور -2، پھر 12.4 ہے انٹو 1.1 -3، پھر 12.9 ہے. اس طریقے سے ورکنگ کریں گے تو نیٹ پریزنٹ ویلیو زیادہ جلدی آ جائے گی، بجائے اس کے کہ آپ ہر ایک کا ڈسکاؤنٹ فیکٹر پہلے ڈھونڈیں اور لکھیں. پہلا سٹیپ یہ کریں، پھر اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں اور پھر ایک ویلیو لکھیں، پھر ہر دفعہ یہ ویلیوز کریں، پھر سب کو جمع کریں. تو دیٹ وڈ بی اے لینتھی ورک ایز کمپیئر ٹو دس. جسٹ وی ہیو ٹو رائٹ دا ورکنگ فرسٹ، then we have to put all this working on calculator and get the answer. ٹھیک، تو اس طریقے سے آپ نیٹ پریزنٹ ویلیو نکالیں گے اور وہ ہوگی آپ کی ویلیو ان یوز. ٹھیک ہو گیا جی. اب ابھی چلتے چلتے ہی
ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو شاید فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہوں، شارٹ کٹ آف دس ہول ورکنگ. 2 لاکھ کی کاسٹ ہے، کیا جی 2 لاکھ کی کاسٹ ہے. 2 لاکھ کے اوپر پہلے سال میں 10 مہینے کی ڈیپریسیشن کی WDV آئی، پھر اس WDV پر پھر سے ڈیپریسیشن کی. یہ وہی والی ہے، اسی کا کوشچن کی ہے، یہ اوپر جو کوشچن ہے شاید اسی کی ہے یا نہیں اس کی نہیں ہے، ویسے بنی ہوئی. پھر آپ نے ڈیپریسیشن چارج کی، پھر WDV آئی، پھر ڈیپریسیشن چارج کی، پھر WDV آئی، پھر ڈیپریسیشن اس سال میں ڈسپوزل کی، اور پھر WDV آف ڈسپوزل آئی. تو ہم اس کو بڑے شارٹ کٹ لگا کر بھی کر سکتے ہیں. ہم اس فارمولے کو اپلائی کریں، کاسٹ انٹو 1 مائنس آر ٹی 1 مائنس آر ٹی 1 مائنس آر ٹی، تو کیا ہوگا 2 لاکھ انٹو 1 مائنس 0.369 انٹو 10/12، یہ پہلا سال گزرا، انٹو 1 مائنس ریٹ، یہ دوسرا سال، یہ تیسرا سال. تو یہ 1 سال گزرا، اس کے بعد یہ والی بنے گی، دوسرا سال یہ، تیسرے سال کی ویلیو یہ بن جائے گی. تو ڈسپوزل کی ورکنگ میں اکثر اوقات اس سال کی ڈیپریسیشن بھی چاہیے ہوتی ہے، تو ہم ورکنگ بنائیں گے WDV اوپننگ اونلی، پھر ڈیپریسیشن، پھر WDV ایٹ ٹائم آف ڈسپوزل. بس یہ 3 چیزیں لیں گے، پوری ٹیبل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہیں پر لکھیں گے 2 لاکھ انٹو 1 مائنس 0.369 ریٹ آ گیا، 10/12 پہلا سال آ گیا، 1 مائنس 0.369 دوسرا سال، 1 مائنس 0.369 تیسرا سال، اور آپ ڈائریکٹلی جمپ ان کریں گے 2 لاکھ سے 55,145 انسٹیڈ آف میکنگ دس ہول ورکنگ. باقی اگر کسی کی سپیڈ بہت اچھی ہے تو بے شک سوئچ نہ کرے، لیکن اگر کسی کی سپیڈ بہت سلو ہے تو وہ سوئچ کر سکتا ہے اگر پیارا لگے طریقہ، ٹائم بچتا ہوا نظر آئے. ٹھیک، اصل میں ہمیں کرنٹ ایئر کی بس اتنی سی ورکنگ چاہیے ہوتی ہے، اور ہم اتنی لمبی ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں. چلیں جی، باقی گھر میں بیٹھ کے بچے پریکٹس کرتے رہیں گے انشاءاللہ. 55,145 یہ آئے گا، پھر اس 55,145 پر کرنٹ ایئر کی ڈیپریسیشن کر دیں گے 8 مہینے کی، وہ آپ کی آ جائے گی یہ 13,565 کی، اور پھر WDV آپ کی آ جائے گی 41,579. اور پھر آپ کو جو ایکیومولیٹڈ اپریسیشن چاہیے تھی وہ آپ معلوم کر دیں گے کاسٹ مائنس WDV. کاسٹ آپ کی 2 لاکھ کی، WDV ایٹ دا ٹائم آف ڈسپوزل 41,579، اور آپ کی ایکیومولیٹڈ اپریسیشن بھی آ جائے گی. چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ وہی والی ورکنگ ہے کہ ڈسپوزل آف ایسٹس پہ یہ والی ورکنگ بس اتنی سی کرنی ہے. امپیئرمنٹ لاس کی انٹریز، دیر آر 2 ٹائپ آف جرنل انٹریز امپیئرمنٹ. ایک میں نان ری ویلیوڈ ایسٹس کی انٹریز ہیں، ایک میں ری ویلیوڈ ایسٹ کی انٹریز ہیں. 2 طریقہ کار ہیں جرنل انٹریز کرنے کے، 2 میتھڈ دیے گئے ہیں. پہلے ایک ہی میتھڈ ہوا کرتا تھا، اب بک کے اندر 2 میتھڈ دے دیے گئے. اب سے مراد ہے سال ہو چکا ہوا اس بات کو. ایک جو مشہور زمانہ میتھڈ ہے وہ یہی ہے، ڈیپریسیشن ڈیبٹ امپیئرمنٹ لاس ڈیبٹ، ایکیومولیٹڈ امپیئرمنٹ لاس کریڈٹ. دوسرا میتھڈ ہے جیسے آپ ری ویلیویشن کی انٹریز پاس کرتے ہیں، پہلے ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کو ایلیمینیٹ کر دو، ختم کر دو، ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن ڈیبٹ اور ایسٹ کریڈٹ.
اب ایسٹ اکاؤنٹ اپنی بک ویلیو پر آ گیا، اور اب جو امپیئرمنٹ لاس کی انٹری ہے وہ امپیئرمنٹ لاس ڈیبٹ اور ایسٹ کریڈٹ کر دو، جیسے ریویلیوشن کی انٹری پاس کرتے ہیں، ریویلیوشن ڈاؤن ورڈ۔ تو آئی ڈو لائک دس سیکنڈ میتھڈ، جب سے یہ آیا ہے زندگی سکون میں آ گئی ہے کہ جس طرح کی مرضی انٹری ہو جائے چپ کر کے کیا کر دو، ایلیمینیشن کر دو پہلے، اور پھر چپ کر کے انٹری پاس کر دو ود رسپیکٹ ٹو ایسٹ۔ ری ویلیوڈ ایسٹ ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے، ایسٹ کی ویلیو ڈاؤن ہوتی ہے، پرانا ایسٹ کیا نام ہے، پرانے انداز میں کیا کیا کرتے تھے آپ، ری ویلیو سرپلس پہلے دیکھتے تھے، امپیئرمنٹ لاس کو بیلنسنگ کرتے تھے اور کریڈٹ کرتے تھے ایکیومولیٹڈ امپیئرمنٹ لاس۔ یہ پرانے زمانے کی وہی والی انٹری ہے جو اوپر پڑی ہے، امپیئرمنٹ لاس ڈیبٹ، ایکیومولیٹڈ امپیئرمنٹ لاس کریڈٹ، اصل میں وہی والی انٹری ہے، لیکن اب جب سرپلس ایگزسٹ کرتا ہو تو پہلے کیا کرنا ہوتا ہے، ریویلیوشن ڈاؤن ورڈ میں پہلے سرپلس کو کھانا ہوتا ہے، وہ ختم کرنا ہوتا ہے، پھر بیلنسنگ لاس میں جانا ہوتا ہے۔ تو پہلے سرپلس کو ختم کریں گے پھر لاس میں جائیں گے، لیکن کریڈٹ ایسٹ نہیں کریں گے، کیا کریں گے، ایکیومولیٹڈ امپیئرمنٹ لاس۔ یہ میتھڈ 1 کی کہانی۔ میتھڈ 2 وہی والا، بہت آسان سی کہانی، ایلیمینیٹ کرو ایکیومولیٹڈ اپریسیشن۔ اب جیسے ریویلیوشن ڈاؤن ورڈ کی انٹری ہوتی ہے وہی والی انٹری آ جائے گی، ایسٹ کو کریڈٹ کریں گے، سرپلس پہلے نمبر پر، ڈیبٹ جو پہلے سے پڑا ہوا ہے، امپیئرمنٹ لاس بیلنسنگ آ گیا اور بات ختم ہو گئی۔ تو آئی ڈو لائک میتھڈ 2، مجھے بہت اچھا لگنا شروع ہو گیا میتھڈ 2، کیونکہ زندگی کیا آ گئی، سکون میں آ گئی، کچھ بھی نہیں کرنا، ہر صورت میں ایک ہی انٹری پاس کرتے چلے جانا ہے۔ اب کیا پھر میتھڈ 1 یاد ہی نہ کریں، پھر میتھڈ 2 پہ فوکس کر لیں؟ ایسا نہیں، کیوں بلا، ایگزامینر کبھی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی آپ انٹری پاس کریں بائی ناٹ ایلیمینیٹنگ دا ڈیپریسیشن، ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن۔ جب نوٹ ایلیمینیشن ہوگی تو پھر یہ والی انٹریز پاس ہوگی۔ جب اسپیسیفک ہو جائے گا نا پھر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن جب صرف کچھ نہیں بولا ہوا پھر جیسے مرضی کرے، اور یہ ہے بائی ایلیمینیشن آف ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن۔ ٹھیک ہے جی، ریورسل آف امپیئرمنٹ لاس کی بھی انٹریز۔ چلیں جی ریورسل کا ایک سوال دیکھتے ہیں پھر انٹریز دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اسٹڈی ٹیکس کی ایگزامپل ہی ہے، کیا ہے جی، اسٹڈی ٹیکس کی ایگزامپل ہی ہے، لیکن سولوشن میرا اپنا ہے۔ ریورسل میں کاسٹ ماڈل ہو تو جب آپ پہلے ایک سال میں امپیئرمنٹ لاس بک کر لیتے ہیں، بعد میں جب ریورس کرنے جاتے ہیں تو آپ کو ایک لمٹ میں رہ کے ریورسل کریں۔ لمٹ کیا ہے، آپ کی پرانی ہسٹوریکل کیرنگ اماؤنٹ سے ویلیو بڑھنی نہیں چاہیے ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ایسٹ 100 کا خریدا، 2021 میں خریدا، لائف 10 سال تھی، ریزیڈول ویلیو نل تھی، اسٹریٹ لائن پہ ہم ڈیپریسیشن چارج کر رہے تھے، 31 دسمبر 21 پر ڈیپریسیشن 10,000 کی ریکارڈ ہوئی، ریکوریبل اماؤنٹ اس تاریخ پر 72,000 ہوگی، اور امپیئرمنٹ لاس 18,000 کا بک ہو گیا۔ یہ آئی کیپ کی ایگزامپل ہے، اس وجہ سے ساری کہانی ایسے بیان کی گئی۔ 31 دسمبر 22 پر ڈیپریسیشن 8,000 کی چارج ہوگی، کیرنگ اماؤنٹ 64,000 کی ہو گئی ریکوریبل اماؤنٹ اس تاریخ پر کیا آ گئی، 95,000۔
اب اس ساری ورکنگ کو ہم کیسے کریں گے؟ ہم پلانٹ کا اکاؤنٹ بنائیں گے، کالم بنائیں گے، اور پروفٹ اینڈ لاس کا بھی ایک کالم بنا لیں گے۔ درمیان میں ہمارا ریویلیوشن سرپلس ہوا کرتا ہے ریویلیوشن کا کام کرتے ہوئے، اور جب سے یہ ریورسل کی کہانی آئی ہے تو یہ والا وے آؤٹ بیسٹ وے آؤٹ ہے۔ کب آپ استعمال کر دیں گے یہ والا وے آؤٹ، اور کب سادے والا کام بھی کر سکتے ہیں کہ جسٹ آپ کے سال کے اینڈ پر کیرنگ اماؤنٹ کیلکولیٹ کریں، ریکوریبل اماؤنٹ کے ساتھ کمپیئر کریں، اگر کیرنگ اماؤنٹ گریٹر دین ریکوریبل اماؤنٹ ہو تو کیا کرو، امپیئرمنٹ لاس بک کر دو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوشچن میں 2 دفعہ کیا دے دی گئی ہے، ریکوریبل اماؤنٹ دے دی گئی ہے، تو پھر یہ والا فارمیٹ لازمی فالو کریں۔ کیا بول رہا ہوں میں؟ اگر کوشچن میں 2 ٹائمز ریکوریبل اماؤنٹ کا کہا گیا ہے تو پھر یوز دس وے آؤٹ۔ 2 یا 2 سے زیادہ دفعہ، 2 دفعہ ہی بولے گا، زیادہ دفعہ بولنے کے چانسز بہت کم۔ اچھا جی، اب سچویشن، ہم لاکھ کے اوپر تھے، ہم نے 1 سال کی ڈیپریسیشن کی، ہماری کیرنگ اماؤنٹ آئی 90، ہم نے اس کو کمپیئر کیا، پہلی جو ریکوریبل اماؤنٹ تھی 72,000، اس سے ہماری ایسٹ کی ویلیو گری، ہم نے امپیئرمنٹ لاس چارج کیا۔ کیا کیا؟ امپیئرمنٹ لاس چارج کیا۔ اب 2 طریقہ کار بتاؤں گا اس کے آپ کو، ایک شارٹ کٹ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ پلانٹ ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے، بالکل جس طریقے سے ہم نے ریویلیوشن پرفارم کرتے ہیں وہی سیم ورکنگ پروفٹ اینڈ لاس میں ویلیو لے لی۔ یہ آ گئی اس کی ڈبلیو ڈی وی، اور یہی آپ کی آ گئی ریکوریبل اماؤنٹ۔ جب بھی ایسٹ ری ویلیو ہوتا ہے یا ریکوریبل اماؤنٹ ہوتی ہے تو اس وقت ریمیننگ لائف فائنڈ کرنا ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ریمیننگ لائف آپ نے فائنڈ کی، کتنی تھی؟ 10 میں سے 1 سال گیا تو کتنی بچ گئی؟ 9۔ اب آپ نے اس 72 کو کیا کرنا ہے؟ ڈیوائڈ کرنا ہے کس پر؟ 9 پر، ریمیننگ لائف پر، ٹھیک ہے؟ اور اس 18 کو بھی کیا کرنا ہے؟ ڈیوائڈ کرنا ہے ریمیننگ لائف، بالکل جیسے آپ کیا کرتے ہیں ریویلیوشن پرفارم کرتے ہیں۔ اب آپ کی 8 کی ڈیپریسیشن ہو گئی اور ساتھ 2 کی یہ ریورسل ہو گئی۔ اب آپ پہنچ چکے ہوئے ہیں کتنے پر؟ 16 لاس ہے بچا ہوا، اور 64 کیا ہے؟ ڈبلیو ڈی وی ہے۔ اب مجھے ریکوریبل اماؤنٹ دی ہے اس نے 95، کیا دیا؟ 95۔ آپ جو لاس بائی میکسیمم ریورس کر سکتے ہیں وہ یہ والا ہے۔ کیا ہے؟ وہ یہ والا ہے۔ اگر یہ لاس ریورس ہوگا بائی میکسیمم 16 کا تو پروفٹ اینڈ لاس کیا ہو جائے گا؟ کریڈٹ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ پروفٹ اینڈ لاس کریڈٹ ہو جائے گا۔ پروفٹ اینڈ لاس کی نیچر، پروفٹ کی نیچر کریڈٹ ہوتی ہے، ٹھیک؟ یہ کریڈٹ میں سے ڈیبٹ لیس ہوتا ہے، یہ آپ کا لاس بک ہوا تھا پروفٹ اینڈ لاس، ڈن۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ 16 کیا ہے؟ یہ 16 اس میں جمع کر کے زبانی دیکھ لیں، 16 جمع 64 کریں تو کتنا بنتا ہے؟ 80۔ تو بائی میکسیمم آپ جو ویلیو لے سکتے ہیں نا وہ 80 لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ ہمیں ریکوریبل اماؤنٹ کتنی دی ہوئی ہے؟ 95۔
دس از دا شارٹیسٹ وے آؤٹ. ادروائز ایک ورکنگ یہ بتا دی آپ کو کہ آپ بائی میکسیمم کتنا کر سکتے ہیں 16. اب آپ کو اگر 95 کی بجائے 75 دیتا ہے, کیا کرتا ہے 75 ہوتی, تو آپ نے کر دیکھنا تھا کہ میں 16 اس میں جمع کروں تو کتنا بنتا ہے 80. اس کا مطلب ہے اس سے نیچے میں رہ سکتا, تو آپ نے چپ کر کے یہاں پر 75 لکھ دینا تھا اور ڈفرنس 11 کا لکھ کے 11 ادھر ریورس کر دیا, اور باقی بات جانا تھا اسٹل 5. مینس یہ ایک ہسٹوریکل کیرنگ اماؤنٹ کا پورا کالم بنانے کی ضرورت نہیں پڑی. ایک طریقہ کار. دوسرا طریقہ کار کہ آپ 100 پہ چل رہے ہیں, 10 پہلے سال کی ڈیپریسیشن آئی, WDV آ گیا, اگلے سال پھر سے 10 کی ڈیپریسیشن کرنی ہے ہسٹوریکلی, جیسے کوئی امپیئرمنٹ لاس ہوا ہی نہ ہو. تو یہ یہاں پر نکلنی تھی 80, جس پہ میکسیمم ہم لے کر جا سکتے ہیں, میکسیمم ہم 80 لے سکتے ہیں یہاں پر. تو یہ میکسیمم والی کہانی اگر آپ نارمل انداز میں کوشچن کر رہے ہوں تو آپ یہاں سے بھی نکال سکتے ہیں کہ بھائی میکسیمم کتنی ویلیو بنتی ہے. اس 16 کو کیا کرنا ہے, اس میں جمع کرنا. کلیئر ہو گئی چیز. اب یہ بن جائے گی تو ہم چپ کر کے انٹری بنا لیں گے. ایسٹ کیا ہو جائے گا, ڈیبٹ ہو جائے گا. پروفٹ اینڈ لاس کیا ہو جائے گا, کریڈٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب جنرل انٹریز اس کی کیا ہوں گی. 2 میتھڈ ابھی پڑھے ہم نے, کیا کیا, 2, ایک ایلیمینیشن والا میتھڈ اور ایک دوسرا نو ایلیمینیشن. ٹھیک ہے. ایلیمینیشن والے کہانی سب سے سکون والی ہے. ایکیومولیٹڈ ڈیفیسنٹ ڈیبٹ اور ایسٹ کریڈٹ جتنی بھی آ رہی ہے اڑا دو, اور ایسٹ بڑھ رہا ہے بڑھا دو, ایسٹ کم ہو رہا ہے کم کر دو. تو یہ ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن. اب ریورسل کی انٹری 31 دسمبر 21 پر, 31 دسمبر 21 پر انٹری ہو رہی ہے نا, یا نہیں, 2 انٹریز ہوں گی. یس, یہ امپیئرمنٹ لاس کی انٹری ہے. یہ کون سی انٹری ہے, امپیئرمنٹ لاس کی. یہ اس تاریخ پر ہو رہی ہے, اس کی انٹری یہ والی. میتھڈ 1 کے اندر کیا کریں گے, کیوں جی میتھڈ 1 میں غلط جگہ پہ ہٹ ہو گیا. اور میتھڈ 1 میں کیا کریں گے, جسٹ امپیئرمنٹ لاس بک کرو گے. امپیئرمنٹ لاس ڈیبٹ اور ایکیومولیٹڈ امپیئرمنٹ لاس کریڈٹ. کوئی ایلیمینیشن نہیں. یہ 18 کی جسٹ ایسٹ کو ڈاؤن کرنے کے لیے ایکیومولیٹڈ امپیئرمنٹ لاس یوز کیا. ایسٹ ڈاؤن ہو گیا, بعد میں پریزنٹیشن کرو گے کاسٹ لیس ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن لیس ایکیومولیٹڈ امپیئرمنٹ لاس. کاسٹ تھی 100 کی, اس تاریخ تک ڈیپریسیشن 10 کی چارج کی ہے, ایکیومولیٹڈ امپیئرمنٹ لاس 18 کا چارج کیا. آپ کی کیرنگ اماؤنٹ آ گئی 72 کی. یہ میتھڈ 1 کی کہانی ہو گئی. میتھڈ 2 میں ہم نے ایک ڈیپریسیشن چارج کی ہوئی ہے 10 کی, اس کو کیا کریں گے, ایلیمینیٹ کریں گے. ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن ڈیبٹ اور ایسٹ کریڈٹ. اب ایسٹ اپنی بک ویلیو پر آ گیا جو کہ تھی 90. 90 سے مزید ایسٹ کو گراؤ گے 18 کے ساتھ, امپیئرمنٹ لاس ڈیبٹ اور ایسٹ کریڈٹ. اب ایسٹ کریڈٹ ہونے سے ایسٹ مزید گر جائے گا, گر کے کتنے پہ آ جائے گا 72. اور اب اس وقت اونلی کاسٹ یا پھر ریکوریبل اماؤنٹ یہ نظر آ رہی ہوگی 72 کی, لیس کچھ بھی نہیں ہوگا, لیس کچھ بھی نہیں ہوگا, نیٹ 72 ہی آ جائے. ایسٹ اپنی ری ویلیوڈ اماؤنٹ یا ریکوریبل اماؤنٹ پر آ چکا ہوا ہے. تو یہ 2 میتھڈز تھے. آخری کہانی ریورسل کی انٹری. جب ریورسل کی انٹری کرنی ہے میتھڈ 1 میں تو اب ایسٹ کتنے سے بڑھا رہے ہو, بتاؤ جی,
16 سے. ایسٹ کتنے سے بڑھا رہے ہو؟ 16 سے. اب ایسٹ ڈیبٹ کرنے کی بجائے کیا کر دو گے؟ ایکیومولیٹڈ امپیئرمنٹ لاس کو ڈیبٹ کرو. ایکیومولیٹڈ امپیئرمنٹ لاس کو. کریڈٹ کس کو کرنا ہے؟ پروفٹ اینڈ لاس کو کرنا ہے. نام رکھو گے ریورسل آف لاس پروفٹ اینڈ لاس میں 16 کی انٹری. اب ایسے ہو جائے. ایسٹ ڈیبٹ کرنے کی بجائے کیا کرو گے؟ ایکیومولیٹڈ امپیئرمنٹ لاس ڈیبٹ کریں گے. ہوگا کیا اس سے؟ ہوگا اس سے یہ کہ کاسٹ تھی کتنے کی؟ 100 لیس ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن. ایک 10 کی چارج ہوئی ہے، ایک 8 کی چارج ہوئی ہے. ایک 10 کی چارج ہوئی ہے اور ایک 8 کی چارج ہوئی ہے. 18 کی ڈیپریسیشن چارج ہوئی ہے یہاں پر. ایکیومولیٹڈ امپیئرمنٹ لاس کے اکاؤنٹ میں کتنی ویلیو پڑی ہوئی ہے؟ ایکیومولیٹڈ امپیئرمنٹ لاس کریڈٹ کتنے سے کیا تھا اور ڈیبٹ کتنے سے کر دیا ہے؟ 16 سے. تو 18 میں سے 16 مائنس کر دیے تو اس کا مطلب ہے بیلنس 2 رہ گیا ہو. اب آپ کتنے پہ آ گئے؟ 80 پر. 80 پہ ہی پہنچے تھے نا. تو یہ ہوگی آپ کی میتھڈ 1 کی پریزنٹیشن. میتھڈ 2 میں spoon.com ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن 8 کی چارج کی ہے، ایلیمینیٹ کر دو. ایسٹ بڑھا ہے، ایسٹ کو ڈیبٹ کر کے بڑھا دو. کریڈٹ پروفٹ اینڈ لاس کرنا ہے، پروفٹ اینڈ لاس ریورسل آف لاس کریڈٹ کر دو. اب صرف ایسٹ اکاؤنٹ اپنی کاسٹ پر ہی نظر آئے گا. ایسٹ کی کاسٹ یا ریکوریبل اماؤنٹ وہ 80 ہوگی. لیس ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کچھ نہیں، لیس ایکیومولیٹڈ امپیئرمنٹ لاس کچھ نہیں. کہانی سو سمپل، سادی سادی سی کہانی ہے. اینی کوشچن، اینی کیوری؟ یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل کروائی ہے. آپ کے پاس 2-3 ایگزامپل ہیں جو آئی کیپ نے ایڈ کی ہوئی ہیں اس میتھڈ کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے. ایگزامپل نمبر 14 ڈو یور سیلف. ایگزامپل نمبر 15 بھی ہے شاید، یہ 14 ہی ہے. 13-14 تھی، کیا تھی پتہ نہیں کیا تھی کیا نہیں. 13-14 ہے شاید، یا 14-15 ہے. 13-14-15 ہے. اتنا تو دیکھ ہی سکتے ہو نا، کہ نہیں دیکھ سکتے؟ ہنٹ دے دیا، اب گھر بیٹھ کے کچھ خود بھی کر لینا. ریویژن تو ایک فل فلیج کیا ہے، بوسٹر ہے آپ کے لیے، کہ آپ کو جلدی جلدی جو آپ نے کام نہیں کرنا 2 گھنٹے کے اندر آپ نے ساری ریویژن نہیں کرنی، آپ کو وہ گھنٹے کے اندر پورے چیپٹر کی کافی حد تک کیا مل جائے؟ ریویژن مل جائے اچھی سی. تو آپ نے اس سے بھی اچھی سی کرنی ہے اور پیپر پاس کرنا ہے. کسی کا فیل ہویا سی میں ویکھنا سی. لے جی، ایک موسٹ ریسنٹ اٹیمپٹس میں سے ایک کوشچن، اسپرنگ 23 میں سے ایک کوشچن جس کے اندر ریورسل کا کانسیپٹ اپلائی ہوا ہے.
کیلکولیٹ دا کیرنگ ویلیو آف دا مینوفیکچرنگ پلانٹ ایز ایٹ 31 دسمبر 21 اینڈ 22. جسٹ کیا ہے سی ڈی بتا دو, کیرنگ اماؤنٹ معلوم کر دو. 1 جولائی 19, ایئر اینڈ کیا ہے 31 دسمبر, 31 دسمبر 22, 31 دسمبر 21, ان دونوں سالوں کا کیرنگ ویلیو چاہیے اس کو. اس سے پیچھے آ رہا ہوگا 31 دسمبر 20, اس سے پیچھے آ رہا ہوگا 31 دسمبر 19, اور ہم نے 1 جولائی 19 کو چیز لی ہے. اٹ مینز یہاں پر لی ہے 1 جولائی 19 پہ کہانی کی. کیا کیا جی, مینوفیکچرنگ پلانٹ لیا 570 ملین کا. پلانٹ از بینگ ڈیپریشیٹڈ ایٹ 15% پر اینم یوزنگ ریڈیوسنگ بیلنس. 31 دسمبر 21 پر ریمیننگ لائف آف دا پلانٹ واز ایسٹیمیٹڈ ایٹ 4 years, resulting in an increase of 5% in depreciation rate. ہم نے چینج ان ایسٹیمیٹ کیا لائف چینج کی, جس کی وجہ سے ڈیپریسیشن ریٹ کیا ہو گیا, پہلے کتنا تھا 15, بعد میں کتنا ہو گیا ہوگا 20 ہو گیا ہوگا. کس تاریخ پر ایسٹیمیٹ چینج کیا 31 دسمبر 21 پر. تو بڑی ایک چھوٹی سی بات, جس سال میں ایسٹیمیٹ چینج ہوتا ہے وہ ایسٹیمیٹ چینج اس سال کے شروع سے اپلائی ہوتا ہے. سو سمپل از دس, بس یہ بات یاد رکھیں. یس, 1 جنوری 2021 کنسیڈر کریں گے. سال ختم ہونے کے بعد اگر یاد آیا تو لکھا آخری ڈے پہ ہوگا. میں تو پورا سیشن ہی بولتا رہا ہوں کہ چینج ان ایسٹیمیٹ کہاں پہ اپلائی ہوتا ہے, سال کے شروع سے اپلائی ہوتا ہے. تو ہم نے تو اس کے اوپر 2-3 بڑے سوال بھی کیے ہوئے ہیں, تھنک سو, چینج ان ایسٹیمیٹ کے اوپر. پیانو لمیٹڈ, سوکی لمیٹڈ, ری ویلیویشن والے 2 سوال ہیں. مجھے اور کوئی سوالوں کے نام یاد نہ ہو, پیانو کا یاد ہو گیا ہوا ہے. وہ ایسا اسپیشل قسم کا سوال ہے جس کے اندر 2 دفعہ ریویلیوشن ہو رہی ہے, ساتھ ہی 2 دفعہ ایسٹیمیٹ چینج ہو رہا ہے. ایسٹیمیٹ چینج سال کے شروع سے لگنا ہے, ریویلیوشن سال کے اینڈ پر ہونی ہے. مینز ہر سال کے اندر چینج اس نے دی ہوئی ہے. 4 سال دیے ہیں تو 4 سالوں میں 1 سال میں ایسٹیمیٹ چینج بن رہا ہے, اگلے سال میں ریویلیوشن بن رہی ہے. تو بچے جو ہیں غلطی کر جاتے ہیں, ایئر اینڈ کی ریٹ دیکھ کے ڈیپریسیشن پرانے ریٹ پہ چارج کر دیتے ہیں, جبکہ ہونی کس پہ ہوتی ہے, نئے ریٹ پر. تو 2021 کی ڈیپریسیشن نئے ریٹ پر 20% سے چارج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. ایسل کیریڈ آؤٹ امپیئرمنٹ ٹیسٹنگ آف دا پلانٹ آن 31 دسمبر 21 اینڈ آلسو آن 31 دسمبر 22. کیا 2 دفعہ امپیئرمنٹ ٹیسٹنگ ہو گئی؟ تو اس کا مطلب ہے میتھڈ جو فالو کریں گے, وے آؤٹ جو فالو کریں گے, وہ کیا کریں گے جو میں نے ابھی سکھایا بتایا, نارمل ریویلیوشن والا وے آؤٹ. ہم چال کاسٹ ماڈل پہ ہی رہے ہیں, شاید کچھ نہیں بتایا نا, ریویلیوشن کی اتنی بات کی اس نے. یوزنگ دا فالوئنگ ایسٹیمیٹس. اینول انفلو فرام دا سیل آف دا پروڈکٹ شامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. اینول آؤٹ فلوز فار آپریشنس لیس ہونا چاہیے یا نہیں؟ لیس ہونا چاہیے نا, آؤٹ فلو ہے. اینول انٹرسٹ آن لون obtained فار پلانٹ ایکوزیشن شامل نہیں کرنا. ڈن. اچھا. نیٹ سیل پروسیڈ ایٹ دا اینڈ آف یوزفل لائف ان کرنٹ کنڈیشن. یس, کرنٹ کنڈیشن والی ہی شامل کرنی ہوتی ہے, تو یس یہ شامل کر لیں گے. Additional sale proceed at the end of useful life if plant is modified at a cost of 50 million. اپ گریڈیشن اور اپ گریڈیشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی کسی بھی قسم کا بینیفٹ شامل نہیں ہونا, اور اگر شامل کر دیا گیا تو پھر کیا کر دو, ریورس کر. کرنٹ فیئر ویلیو لیس کاسٹ ٹو سیل. آج جو فیئر ویلیو لیس کاسٹ ٹو سیل ہے وہ یہ ہے. تو آج بیٹھ کے کمپیریزن کرنا ہے نا کہ ویلیو ان یوز ہوگی یا فیئر ویلیو لیس کاسٹ ٹو سیل ہوگا.
اپلیکیبل ڈسکاؤنٹ ریٹ 12% اور 10%۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے کون کون سے کیش فلوز لینے ہیں، ایک یہ پلس کرنا ہے، یہ مائنس کرنا ہے، اور یہ بھی پلس کرنا ہے، باقی سب کو کیا کرنا ہے، سائڈ لائن۔ ٹھیک ہے، اچھا اب کہانی کیا ہے، 31 دسمبر 21 پر ریمیننگ لائف آف دا پلانٹ واز ایسٹیمیٹڈ ایٹ 4 ایئرس۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، اینول انفلوز جو نیٹ فلو ہیں اگلے 4 سال کیا ہوں گے، آتے رہیں گے اور ایک جیسے آتے رہیں گے۔ 21 پر آپ نے ایک بات کہی، 245 مائنس 167 جمع 142 کتنا ویلیو بنی؟ 31 دسمبر 21 پر کھڑے ہو کے آپ نے بنائی، ایسے بے شک بنا دیں، 245 مائنس 167 جمع 142 220۔ اب یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کہہ رہے ہیں کہ لائف 4 سال ہے، ہر سال اگلے 4 سال کیا ہے، 220 220 220 220 اگلے 4 سال آنا ہے۔ یہ والی یہاں پہ نہیں دینی، یہاں پہ کھڑے ہو کے ایسٹیمیٹ لگا رہے ہیں کہ فیوچر میں کیا کیا کچھ آنا ہے۔ فیوچر میں 1 سال 2 سال 3 سال اور 4 سال۔ اب ہر سال میں 220 آنا ہے، اینوٹی سے بڑی جلدی پریزنٹ ویلیو نکلے گی، تو 220 کو یہاں پر کھڑے ہو کے ورک آؤٹ کریں گے کہ فیوچر کی ویلیو کو یہاں پر لے آؤ، 220 انٹو 1 مائنس 1.8 پتہ نہیں کیا تھا، 21 میں 12% تھا، 1.12 ریز ٹو پاور مائنس 4 ڈیوائڈ بائی 0.12، یہاں پہ آپ پریزنٹ ویلیو نکال لیں گے 220 کے ذریعے۔ ہاں یہ تو ایک دفعہ آئے گی، سوری غلطی ہو گئی، صحیح بات کی ہے بچے نے، یہ تو ایٹ دا اینڈ آف لائف آئے گی۔ ویل ڈن ویل ڈن ویل ڈن۔ 245 مائنس 167، 1 2 3 4، 245 مائنس 167 کتنا ہوا، 78 78 78 78 اور سیل پروسیڈز کتنی تھی، 142، یہ 142 آخری سال میں آئے گی۔ ویل ڈن، جزاک اللہ۔ جلدی میں بھی کیا کرنے لگا تھا، گڑبڑ کرنے لگا تھا کام۔ 78 کے اوپر اینوٹی لگائیں گے، دونوں طریقوں سے کر سکتے ہیں، 1 مائنس 1.12 ریز ٹو پاور مائنس 4 ڈیوائڈ بائی 0.12 پلس 142 کے اوپر نارمل کام کریں گے، یہ ایک طریقہ کار۔ دوسرا طریقہ کار ہے نارمل کام ہی کر دو، 78 انٹو 1.12 ریز ٹو پاور مائنس 1، 78 انٹو 1.12 ریز ٹو پاور مائنس 2، 78 انٹو 1.12 ریز ٹو پاور مائنس 3، ان دونوں کو جمع کر لیں، کتنا ہو گیا، 220 پلس 220 انٹو 1.12 ریز ٹو پاور مائنس 4۔ تو دونوں سے ایک ہی آنسر آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کی سیل پروسیڈز آ گئی، نیٹ، اور یہ انفلو مائنس آؤٹ فلو۔ کیا ویلیو آئی، 327 آ گئی تھی پریزنٹ ویلیو۔ 327 پریزنٹ ویلیو کو مقابلہ کریں گے کس سے، فیئر ویلیو لیس کاسٹ ٹو سیل سے، تو جیتے گا کون، ویلیو ان یوز، 327 جیت جائے گا۔ کیرنگ اماؤنٹس کے ساتھ کمپیئر کریں گے، یا امپیئرمنٹ لاس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ چلیں اب ورکنگ کی طرف بڑھتے ہیں جلدی جلدی، اسی انداز میں ورکنگ کریں گے۔ 570 سے کام شروع کریں گے، کون سی تاریخ پر، 1 جولائی 19، 1 جولائی 19، 1 جولائی 19 پر ورکنگ ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ سے شروع کیا آپ نے۔ 570 پہلے سال کی ڈیپریسیشن کتنے مہینے کی، 6 مہینے۔ آپ 31 دسمبر 19 پر پہنچے، پھر
ڈیپریسیشن کی آپ نے 2020 کی، آپ 31 دسمبر 20 پر پہنچے، یہاں تک پہنچنا ہے بس آپ. اس کے بعد ریٹ چینج کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ 2021 میں ریٹ 20% پر لگانا ہے. ڈیپریسیشن چینج ہو جائے گی. آپ کی WDV آ گئی بیفور امپیئرمنٹ ٹیسٹنگ، آپ کی 327 آپ نے ویلیو نکال لی ہے. اب اس کو اوبویسلی ورکنگ کے اندر لے جائیں، ریکوریبل اماؤنٹ کو کیلکولیشن کریں جیسے ہم نے ورکنگ کی ہے، پوری ورکنگ کریں اور وہاں سے اٹھا کے ویلیو یہاں پر لکھیں. اس پر ایسٹ کی ویلیو کیا کرنی ہے؟ ڈاؤن کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ ڈاؤن کرنی. 31 سے ویلیو کو کیا کر دیا؟ ڈاؤن کر دیا. اب اس وقت ریمیننگ لائف کتنی تھی؟ کوشچن میں بتایا ہوا ہے 4 سال تھی. کیا تھی؟ لیکن ریمیننگ لائف کو آپ کچھ چینج کر نہیں سکتے. اس نے ریٹ چینج کر دیا. کیا کر دیا؟ ریٹ چینج کر دیا. تو ریٹ چینج کے اوپر اب آپ کیا کریں گے؟ ڈیپریسیشن چارج کرتے رہیں گے. میتھڈ کون سا ہے؟ ریڈیوسنگ بیلنس. کون سا ہے؟ اب لہٰذا لائف کو درمیان میں کھینچ کر نہیں لانا کہ میں نے لائف کے اوپر ڈیوائڈ کرنا ہے، ریٹس یوز کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو 327 کے اوپر آپ کیا کرو گے؟ ریٹ لگاؤ گے، اور یہ جو بیلنس 31 لاس بن گیا اس کے اوپر بھی ریٹ لگا کے کام کرو گے. 6 پوائنٹ سم تھنگ بنے گا. تو آپ راؤنڈنگ آف میں کام کر رہے ہیں تو 6 ریورس کر رہے ہوں. اور ڈیپریسیشن بھی 327 کے 20%، 65 سم تھنگ آ جائے گی، یا 64 سم تھنگ آ رہی ہوگی. تو ہم نے راؤنڈنگ آف کر کے چل رہے ہیں. خدارا پیپر میں پوائنٹس لکھ کے تھکیے گا نا. بہت سارے بچے پریشان ہو کے 2 ڈیجٹس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید غلطی نہ ہو جائے. کچھ نہیں ہونا. ایگزامینر کو کیا چیز چاہیے؟ وہ والی پوائنٹس والی ویلیو چاہیے، یا آپ کی صحیح طریقے کی ورکنگ چاہیے؟ اسے پروسیجر چاہیے، صحیح ورکنگ چاہیے. اسے وہ پوائنٹس والی کہانی کا مسئلہ نہیں ہے. خدارا آئی کے ایف والے ریجڈ بندے نہیں. ایک ایک پیپر چیک ہوتا ہے. ایک بندے نے یہاں پر غلطی کر دی نا، یہ غلط لکھ گیا، 79 کی بجائے 97 لکھ گیا، اور ساری اگلی ویلیوز اس نے کیا کر دی ہیں؟ غلط کر دی ہیں. اس شہزادے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے سارا کیلکولیٹر پکڑ کے آگے ساری چیکنگ کرنی. سوچیں ذرا، ہر بندے کی وکری سائنس ہوئی ہوگی، اور وہ ہر بندے کی وکری سائنس اگر اس نے ورکنگ پرفارم کیا ہے تو چیک کر رہا ہوگا. ہاں اگر اپنے کیلکولیٹر پہ لگا ہوگا، اچھا یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، تو پھر وہ بندہ ہی بس سوچ رہا ہے، وہ پورٹرے پیج کے اوپر نہیں کر پا رہا جس سے ایگزامینر سوچ سکتے. جہاں پہ بچے نے ایگزامینر کو چیز بتا دی ہے تو ایگزامینر نے غلط ویلیو سے بھی آگے ساری ورکنگ چیک کر لے اور مارکس دے دینے. اور اس بیچارے غلط لکھنے کے بھی مارکس نہیں کاٹنے کیونکہ ادھر ورکنگ لکھی ہوئی ہے. کیسی سائنس ہے؟ مینز ہیومن ایرر جو ہے، ٹائپنگ ایرر، رائٹنگ ایرر کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. بات سمجھ لگ گئی؟ تو لہٰذا ورکنگ کیا کیا کریں؟ لکھا کریں، یا کم از کم فارمولہ ہی لکھ دیں. کیا ہوتا ہے فارمولہ؟ WDV اوپننگ انٹو ریٹ. کہ ڈیپریسیشن از اکول ٹو کیا ہے؟ کہیں پہ بھی لکھ دو، ڈیپریسیشن از اکول ٹو WDV اوپننگ انٹو ریٹ. ہاں ورکنگ بے شک نہ لکھ دو، کیونکہ آپ نے ایگزامینر کو بتا دیا کہ آپ کیسے کیلکولیشن کر رہے ہیں. کلیئر؟ اچھا، اب آپ نے یہ 31 کا لاس بک کر دیا. یہاں سے آپ نے 20% جو ریٹ چینج ہوا ہے وہی یوز کرتے ہوئے کہانی کی. آپ یہ ہسٹوریکل کیرنگ اماؤنٹ والا کالم نہیں بنا رہے ہیں، ابھی یہ نہیں بن رہا، ابھی آپ کی روٹین والی ورکنگ چل رہی ہے.
ڈیپریسیشن کر دی، اب ویلیو آ گئی 262 WDV 31 دسمبر 22 کی، امپیئرمنٹ لاس کی ٹیسٹنگ سے پہلے 262، لاس کتنا 25، میکسیمم اماؤنٹ ریورس کس ویلیو تک جا سکتی ہے؟ ہسٹوریکل کیرنگ اماؤنٹ میکسیمم کیا ہو سکتی ہے 25 جمع 262، بجائے اس کی ورکنگ کرو، چیک کر لو 25 جمع 262 کتنے ہوتے ہیں 287 ہوتے ہیں۔ تو یہ والا کالم پوری لیس کر کے ورکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یو کین ورک آؤٹ ڈائریکٹلی پرووائڈ یہ ورکنگ صحیح کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب دوبارہ سے اس نے کیا کیا، ہمیں ورکنگ کرنے کو بولا ہے اور بچوں نے ورکنگ کی ہے، اور ایک چیز کا خیال نہیں رکھا، 1 سال کم ہو گیا ہوگا، کیا ہوا ہے اب 1 سال کم ہوا ہے۔ اب آپ کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں 31 دسمبر 22 پر کھڑے ہو کر کہانیاں کر رہے ہیں۔ جب 31 دسمبر 22 پر کھڑے ہو کے کہانیاں کر رہے ہیں تو آگے کتنے سال رہ گئے ہیں 3 سال رہ گئے۔ تو جو کیش فلوز ہوں گے یہاں پر جا کے اسٹیمیٹ لگایا تو ڈفرینٹ نکلے، 263 میں سے 174 نکال دیے، کتنے کیش فلو ہوئے 89، تو اگلے 2 سال 3 سال کیا آئے گا 89، اور آخری سال کا ڈسپوزل انفلو 142۔ اب 3 سال کی ورکنگ ہونی، لیکن بچوں نے، بہت سارے بچوں نے ایسا کام نہیں کیا، تو 89 انٹو 1.10 ریٹ بھی چینج ہو گیا ہوا ہے، ڈسکاؤنٹ کی پرسنٹیج بھی کیا ہے چینج ہے، 10% ہے اب، تو 80 ریز ٹو پاور -1 پلس 89 انٹو 1.1 ریز ٹو پاور -2 پلس کیا تھا، یہ دونوں جمع کر دیے تو 229 140 لکھا ہوا ہے، میں نے 142 لکھا کیا، اچھا سوری جلدی میں نے شاید غلطی کر دی ہے، 89 یہاں پر 140 ہے، تو یہ ٹوٹل کتنا ہوا 229 1.1 ریز ٹو پاور -3 کریں گے تو آپ کی ویلیو ان یوز آ جائے گی، $327 یہ اب 327 جو ہے ریکوریبل اماؤنٹ ہوگی، یا پھر فیئر ویلیو لیس کاسٹ ٹو سیل، وہ کیا ہے 280، دونوں میں سے کیا کریں گے ہائر کو چوز کریں گے، تو 280 نہیں 327 ہو جائے گی۔ یہاں پر آپ 327 لکھنے سے پہلے چیک کریں گے کہ بائی میکسیمم آپ ریورسل کہاں تک لے کے جا سکتے ہیں 287 تک، تو 327 تک جا ہی نہیں سکتی، کیا کرو گے 287 لکھو گے، بس یہ 25 کا لاس ریورس ہو، ٹھیک ہے، بات کلیئر ہو گئی؟ بڑی لمبی ورکنگ کی ہے یہاں پہ میں نے، غلط کام کیا، نہیں ہونی چاہیے، ایک ہی سال میں کیلکولیشن ہونی چاہیے، چپ کر کے جیسے ابھی کام کیا ہے ویسے ہونا چاہیے، اتنی لمبی ورکنگ ہر سال میں یہ لکھ کے نہیں ہونا چاہیے، یہ بے وقوفی ہے اتنا لمبا لکھنا، 1 سال کی کیلکولیشن کر دی ہے وہ ساری کی ساری لکھ دو۔ جی میں نے کیوں لکھی ہے، بس ویسے ہی دل کر رہا تھا اس وقت بیٹھے ہوئے غلط کام کرنے کو۔ اصل میں جب آپ نے بک بنانی ہوتی ہے نا بیٹا، تو بک کے اندر تمام بچوں کو سمجھانا ہوتا ہے، کلاس میں بیٹھے ہوئے کلاس والے بچوں کو ذرا اس کا شارٹ کٹ بھی سکھانا ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ جو صرف سیلف اسٹڈی کر رہا ہے
یا 2 اٹیمپٹس پہلے پڑھا تھا، اس نے بک لے کر پڑھنی ہے، تو اب اس کو انڈرسٹینڈنگ دلانے کے لیے ساری باتیں لکھنی پڑتی ہیں، لیکن اس کو زبانی شارٹ کٹ بتایا شاید نہیں جا سکتا، یا پھر یہ کیا جا سکتا ہے، تو یہ شارٹ کٹ بھی میں نے لکھ دیا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ تو شارٹ کٹ نہیں ہو سکتا نا، کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو شارٹ کٹ نہیں ہو سکتا۔ چھال مار کے آیا سی، اب پہلے سال کے کیش فلوز تھے نا یہ والے جو آپ نے لیے تھے، میں نے بھی لیے تھے، آپ نے بھی لیے تھے، کیا کیا ہے؟ 78 کی اینوٹی لگائی ہے اور 142 4 سال بعد لگایا ہے۔ اسی طرح سے اگلے سال میں 89 کی اینوٹی لگائی ہے اور 140 آخری سال میں تیسرے سال میں لگایا ہے۔ ٹھیک، جب پتہ چل گیا تو اینوٹی بھی لگائی جا سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں کہتے ہیں نہیں اینوٹی تو ہم لگاتے ہی نہیں ہوتے ہیں، اینوٹی پہ کانفیڈنس نہیں آتا، ایسے ہی ہے نا۔ تو اسی وجہ سے میں نے اب یہ ججمنٹ کرتے ہوئے میں نے یہ والی ویلیوز لکھ دی ہیں آپ کے لیے۔ سوچی پیارا جائے، اس سے بہتر ہے واقعی یہی ہے کہ جتنی دیر سوچنا ہے اس سے پہلے آپ نے ورکنگ کر کے سائڈ پر ہو جانا ہے نارمل انداز میں۔ چلیں جی، تو کہانی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اب آپ کو اس نے کہا تھا کیا بتا دو، کیا بنا دو؟ کیرنگ اپ ویلیو، تو پھر پیپر میں آپ کو لکھنا چاہیے تھا کیا بلا؟ کیرنگ اماؤنٹ 31 دسمبر 21، کیرنگ اماؤنٹ 31 دسمبر 22، اپنی ورکنگ میں سے کیا نکالنا تھا؟ 31 دسمبر 22 پر یہ کیرنگ اماؤنٹ ہے 287، اس کو آپ نے کہا اے، اور 31 دسمبر 21 پر یہ کیرنگ ویلیو ہے 327، اس کو آپ نے بولا بی، اور یہاں پر گئے 287 لکھا، اس کے سامنے لکھا اے، یہاں پہ 327 لکھا، اس کے سامنے لکھا بی، اور اگلے سال ایگزامینر کا آنسر ریکوائرڈ تھا نا۔ اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ جناب خود ہی ڈھونڈ لینا میں نے کیرنگ ویلیو نکال دی تھی، کہ کیا کیرنگ ویلیو ہے، تو ایگزامینر کو بتاؤ کہ جناب میں نے آپ کا کام کر دیا، یہاں سے دیکھ لیں جا کے۔ اب مجھے بتائیں ایگزامینر کو اگر آپ نے یہ کام کیا ہوا ہے اور اس کو آنسر پتہ ہے کہ یہ والا ویل ہے، تو تقریباً سیدھا سیدھا سا یہ آنسر دیکھ کے کیا کہے گا؟ چلو جی اس کے 8 مارکس امید ہیں پکے ہیں، وہ ہلکا سا گو تھرو کرے گا اور 8 مارکس دے کے اگلے کوشچن پہ موو کر جائے۔ آپ کہیں گے ہم کیوں آسانیاں پیدا کریں اس کے لیے ہیں، اسے بھی پتہ چلے ہم نے کوئی کام کیا ہے صحیح طریقے سے دیکھے۔ جناب آنسر کرنے کا طریقہ کار ہی ہے، جو سی چیز آپ کو ریکوائر کی گئی ہے آپ اس کو بتا دو کہ یہ والی ویلیوز ہیں اور یہ فلانی ورکنگ میں فلانی جگہ پر لکھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا اپنے آنسر کو کیا کیا کریں، بیٹھ کے ذہن میں کیا کیا کریں، مولڈ کیا کریں، جج کیا کریں کہ آپ کو کیسے پریزنٹیشن کریں۔ صرف ورکنگ کر دینا کام نہیں ہے، اس کو بتانا بھی تو ہے کہ ہم نے کیرنگ ویلیو نکال لی اور یہ ہے۔ ایگزامینر کمنٹس میں ایگزامینر بیچارہ لکھتا ہے اب یہ سوال جینولی آسان تھا، لیکن چونکہ اسٹوڈنٹس نے بہت سارے اسٹوڈنٹس نے شاید ریورسل پڑھی نہیں ہوئی تھی، اس کا رزلٹ اتنا اچھا نہیں ہے۔ اسٹل 44% از ویری گڈ رزلٹ۔ جب 25% اوور آل رزلٹ ہوگا اس کے مقابلے پہ 44% تو بہت اچھا رزلٹ ہوا نا۔ ڈیپریسیشن 21 واز کیلکولیٹڈ یوزنگ دا ریٹ آف 50 انسٹیڈ آف 20، مینس ہمارے سال کے شروع میں اپلائی ہونا تھا، 2021 کے شروع سے اپلائی ہونا تھا،
تو بچوں نے نہیں کیا. Examinee concluded that no adjustment for impairment reversal was necessary for 2022. انہوں نے کیا ریورسل کی ضرورت ہی نہیں ہے. After calculating a higher recoverable amount. ذرا اسی کے اندر 4 سال کی کہانی لکھیں, ذرا چیک کریں ذرا. 89 into 1.1 raised to power minus 4 لکھیں. Divided by 0.1 plus 140 into 1.10 raised to power minus 4 لکھیں. پتہ نہیں کیا آ رہی ہے. 704 تیری مہربانی, تو وکری کوئی سائنس کاٹ دیتی ہے. 377 تقریباً 377 شاید. تو اس نے پتہ نہیں کیرنگ, بچوں نے پتہ نہیں کیا کیسے کیرنگ ویلیو نکال لی ہے, کیا 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 نہیں نکالا. انہوں نے کیا ریورسل کی لوڑ ہی نہیں ہے. کیرنگ ویلیو پتہ نہیں کس طریقے سے زیادہ نکال لی ہے. وہ غلطی کوئی اور سائنسیں لگائی ہوں گی بچوں نے. پھر نہیں, ہائر ریکوریبل اماؤنٹ, اچھا ہائر ریکوریبل اماؤنٹ کیلکولیٹ کر کے پھر تو ریورسل ایک حساب سے بنتی نہیں ہے. نہیں بنتی, ہاں نہیں بنتی. کیرنگ ویلیو اگر زیادہ ہوگی, ریکور کیا نام ہے, کیرنگ ویلیو کم ہوگی, ریکوریبل اماؤنٹ زیادہ ہوگی, تو پھر اس کا مطلب ہے تو یہ اب کیا یہ 377. تو 377 جنرلی تو اب ریورسل بنانی چاہیے نا. انہوں نے کہا کہ جی نہیں, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اگنور کر دیا انہوں نے, پچھلی امپیئرمنٹ کو اگنور کر دیا. دوبارہ سے انڈیپینڈنٹ امپیئرمنٹ ٹیسٹنگ بنائی. کیرنگ اماؤنٹ کو کمپیئر کیا کیسے, ریکوریبل اماؤنٹ سے. ابھی دیکھیں کیرنگ ویلیو کتنی تھی, یہ کتنی تھی, 327 آئی تھی نا ہماری, 327 تھی. انہوں نے کہا کہ جی 262 سے زیادہ ہے, لہذا ضرورت ہی نہیں. مینس کنسیپٹ ان کو پتہ ہی نہیں تھا ریورسل آف امپیئرمنٹ. بہت سارے بچوں, اسٹل بہت سارے بچے پاس ہو گئے ہوں گے کیونکہ 1 سال کی کیلکولیشن کر دی ہوگی. سائنس, ایک اور سائنس, انکریکٹلی کیلکولیٹڈ کی بائی کنسیڈرنگ اونلی اے سنگل ایئر آف کیش فلو ان 2021. ایک ہی سال سوچا اور اسی کو پریزنٹ ویلیو سوچ لیا شاید, یا 1 سال پیچھے کھینچ لیا. اور 2022 انسٹیڈ آف کنسیڈرنگ 4 سال اور 3 سال آف کیش فلوز ریسپیکٹیولی. تو ویلیو ان یوز کے مارکس سے کتنے, 3. کیرنگ ویلیو 31 دسمبر 21 پر کتنے مارکس سے, 2.5 مارکس. یعنی کہ جس بندے نے 21 تک بھی کام کیا ہے اس کے مارکس کتنے ہو گئے, 2.5. کیوں رکھے ہیں, ریٹ چینج کی وجہ سے. ادروائز تو کچھ بھی نہیں تھا. 21 میں ریٹ چینج ہو رہا تھا, اس کی ویلیو صحیح معلوم کرنے کے 2.5 مارکس, ریٹ چینج صحیح اپلائی کرنے. کیرنگ ویلیو 31 دسمبر 22 کے کتنے مارکس, 2.5 مارکس. مینس جس نے یہاں تک بھی کام کر دیا ہے 21 تک اور ویلیو ان یوز صحیح کیلکولیٹ کر لی ہیں, تو بھی اس کے کتنے مارکس آ گئے, 5 ساڑھے 5 مارکس آ گئے. پاسنگ مارکس وہ بھی اچیو کر گئے. امپیئرمنٹ لاس ہوتا ہے جب کیرنگ اماؤنٹ گریٹر دین ہو ریکوریبل اماؤنٹ کے. ٹھیک ہے, وہ جو بچے تھے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ جناب 262 کیرنگ ویلیو ہے, کیا ہے 262 کیرنگ اماؤنٹ ہے, جبکہ 327 ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے ویلیو ان یوز کو, جو کہ کیا ہوئی, ریکوریبل اماؤنٹ. لہٰذا امپیئرمنٹ لاس نہیں بنتا, کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بچوں نے سوچا جنہوں نے ریورسل کا کانسیپٹ نہیں پڑھا ہوا تھا. وہ ہر دفعہ کیا معلوم اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ہر دفعہ وہ
امپیئرمنٹ لاس کی ورکنگ ہی کر رہے تھے، بنانے کی کوشش کر رہے تھے، بجائے اس کے کہ ریورسل کی کنسیپٹ کو وہ ٹیسٹ کرتے یا پڑھتے یا اپلائی کرنے کی کوشش کرتے، تو ان کے پاس ہاف نالج تھا۔ تو یہ ایگزامپل آ گئی، میں نے آپ کو کروا دیا۔ ایگزامپل نمبر 20 ہے جی ایلیمینیشن کے اوپر، ایلیمینیشن کی انٹریز جو اس نے دی ہوئی ہیں وہ ایگزامپل نمبر 20 ہے، ڈو یور سیلف۔ میں نے ڈسکس کر دی ہوئی انٹریز پچھلے ایک عدد کویسچن پہ، جو کہ آئی گیپ نے صرف ایک ہی انٹریز ڈسکس کی ہوئی تھی، شاید ایک ہی میتھڈ، میں نے وہیں پر ہی دونوں میتھڈ ڈسکس کر دی ہیں۔ تو ایگزامپل نمبر 20 دیکھ لیجئے گا، ایگزامپل نمبر شاید 21 بھی ہوگی، یس 21 بھی ہے ایلیمینیشن والا۔ تو ایگزامینر نے خود ایسے ہی لکھ کے دیا ہوا، جنرل اینٹریز بائی ایلیمینیشن آف ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن۔ تو اگر ایگزامینر بنانا چاہے تو آرام سے یہ اس ایگزامپل کو اٹھائے گا اور دے دے گا، یہی ریکوائرمنٹ اسی طرح کی بنا کر، اور پھر بچے انٹریز پاس کر رہے ہوں گے، امپیئرمنٹ لاس ڈیبٹ، ایکیومولیٹڈ امپیئرمنٹ لاس کریڈٹ، تو وہ آرام سے کہے گا جناب آپ کو انٹری نہیں آتی۔ اب تو ایلیمینیشن کرنی ہے نا، ایکیومولیٹڈ ایبسنٹ ڈیبٹ، ایسٹ، کریڈٹ پہلے نمبر پر جتنی بھی ہے، پھر دیکھنی ہے سچویشن کتنا کم ہو رہی ہے، امپیئرمنٹ لاس ڈیبٹ اور ایسٹ کریڈٹ کا۔ تو یہ والی جنرل انٹریز بک سے، آئی کیپ کی بک سے نہ دیکھیں، یہاں سے دیکھ لیں، کیونکہ یہاں پہ ورکنگ پراپرلی جس سٹائل میں ہم کرتے ہوتے ہیں اس سٹائل میں ہوئی ہے۔ آئی کیپ نے تو اپنے سٹائل میں ہی ورکنگ کی ہوگی۔ ہائے لیں جناب، آئی ایس 36 کے اندر کہانی ختم ہو گئی ہے۔ ہاں یہ والی چیز ایک بڑی بچے روٹین میں پوچھتے ہوتے ہیں، اکثر اوقات پوچھا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ والی چیز بھی ٹیسٹ کر سکتا ہے ایگزامینر، کرنے کو تو ہر چیز ٹیسٹ کر سکتا ہے، میں کتنی چیزیں ڈسکس کروں، کیوں جی ایسے ہی ہے نا۔ کہانی آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے جی، ریکوریبل اماؤنٹ معلوم کرنی ہوتی ہے، فیئر ویلیو لیس کاسٹ ٹو سیل، فیئر ویلیو لیس کاسٹ ٹو سیل، یہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے ذریعے میجرلی آپ کی کیا چیز آتی ہے؟ ریکوریبل اماؤنٹ آتی ہے۔ ڈن، ٹھیک، اچھا۔ آن ادر ہینڈ جو صرف فیئر ویلیو ہوتی ہے، اس کے ذریعے کیا آتی ہے؟ آپ کی ری ویلیوڈ اماؤنٹ آتی ہے۔ ہم چل رہے ہیں کس میتھڈ پر؟ ری ویلیوشن ماڈل پر۔ کس ماڈل پر؟ ہم نے ایسٹ کو ری ویلیو کیا، اوبویسلی ہم اس کو کس کے اوپر لے کر گئے؟ فیئر ویلیو کے اوپر لے کر گئے۔ کس پہ لے کر گئے؟ فیئر ویلیو پر لے کر گئے۔ فیئر ویلیو اس کی آئی 1500 ملین۔ ڈن۔ اب جب ریکوریبل اماؤنٹ معلوم کرنی ہے تو اوبویسلی اس کو فیئر ویلیو لیس کاسٹ ٹو سیل اور ویلیو ان یوز کا کیا کرنا ہے؟ کمپیریزن۔ اب اگر ویلیو ان یوز ہائر ہے تو پھر تو ہماری ریکوریبل اماؤنٹ اس سے کیا ہوگی؟ ہائر ہوگی۔ ویلیو ان یوز کتنی فرض کرتے ہیں؟ 1800 ہے، فیئر ویلیو ہماری کتنی تھی؟ 1500۔ کاسٹ ٹو سیل کچھ ازیوم کریں، میں ازیوم خود کرتا ہوں سچویشن بتا کے، کاسٹ ٹو سیل ہے 5 ملین۔ ڈن، بات سمجھ لگ گئی؟ تو اب ریکوریبل اماؤنٹ کون سی چوز کریں گے؟ 1800۔ 1800 کو 1500 سے کمپیریزن کریں تو کوئی امپیئرمنٹ لاس کی کہانی بنتی نہیں ہے۔ ڈن، کہانی ختم ہوگی۔ لیکن اگر کہانی کچھ یہ ہے کہ فیئر ویلیو آپ کی 1500 ہے اور یہ 5 ہے، ویلیو ان یوز آپ کی ہے 1400،
اب ہائر ویلیو کون سی ہے؟ فیئر ویلیو لیس کاسٹ ٹو سیل کتنی؟ 1495. 1495. اب آپ نے ایسٹ کو ری ویلیو کیا، لے کر کس پر گئے؟ 1500 پر. اب ساتھ ہی امپیئرمنٹ ٹیسٹنگ اگر لگائیں تو یہ ساتھ ہی ساتھ 1500 سے کتنے پہ گرنی چاہیے؟ 1495 پہ گرنی چاہیے نا. ہائر آف کیرنگ اماؤنٹ اینڈ ریکوریبل اماؤنٹ. اب کیا یہ نیگلیجبل ہے؟ 1500 کے مقابلے میں بالکل مائنس ہی ایک ہے. کاسٹ آف ڈسپوزل مائنس ہی ہے، منیمل سی ہے. اور 1500 کے مقابلے پہ دیکھنا ہے، ویسے نہیں دیکھنا کہ 5 ملین ہے، 50 لاکھ روپیہ ہے. ایسے نہیں سوچنا. ایسے سوچنا ہے کہ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ 1500 کے مقابلے میں کیا ہے؟ نیگلیجبل ہے. اپنے حساب سے نہیں سوچتے. 50 لاکھ روپیہ ہو ہے، نیگلیجبل ہو سکتا ہے؟ نہ جی نہ، سوال نہیں پیدا ہوتا. 50 لاکھ کماندے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. ایسے نہیں سوچنا، ایسے سوچنا 1500 کے مقابلے میں کیا ہے؟ 5 ملین مائنس ہے. جس کا مطلب آپ اب سکون کریں گے، تحمل مزاجی سے بیٹھے رہیں گے، 1500 کے اوپر ہی رکھیں گے ویلیو کو. اس کے بعد امپیئرمنٹ ٹیسٹنگ کے ذریعے اس کی امپیئرمنٹ لاس بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ واٹ ایف آپ کی فیئر ویلیو ہو 1500، فیئر ویلیو لیس کاسٹ ٹو سیل ہو یہ 1500 ہی، کاسٹ ٹو سیل ہو 170، اور ویلیو ان یوز اوبیسلی کم ہی ہو 1400. 1400 نہیں، چلو 1200 لگا لیں، یا 1300 بھی ہو، 1400 بھی لگا لو. چلیں میں 1400 لگا لیتا ہوں. اب بتائیں، اب ویلیو ان یوز اوبیسلی ہائر ہے، لیکن کیا اب 1500 اور 1400 میں کوئی کہانی ہے؟ تو اب یہ نیگلیجبل نہیں ہے. تو اب کیا کرو گے؟ ری ویلیو کرنے کے بعد اس کو امپیئرمنٹ لاس بھی کر چھوڑو اور اس کی ویلیو کو گرا دو گے کتنے پر؟ 1400. کیونکہ یہ ان دونوں میں ہائر کون سی ہے؟ 1400. اب پڑھتے ہیں کاسٹ ٹو سیل 50 بھی کسی حد تک اب نیگلیجبل نہیں ہے، کافی ویلیو آ جاتی ہے. جون سی بھی ازمپشن لیں اس کو لکھ دیجئے گا unless and until کہ کلیئرلی نظر آ رہا ہو. یہ والا کہانی دے کے وہ تھریٹیکلی بھی پوچھ سکتا ہے آپ سے. اب پڑھ لیں ذرا سا کہ کہانی کیا کیا رہا ہے اور اس لائن کا مطلب کیا ہے. if disposal cost are negligible means کوئی خاص نہیں. recoverable amount of the revalued asset is necessarily close to or greater than its revalued amount. نیئر ٹو برابر ہونی چاہیے. فیئر ویلیو تقریباً برابر ہی ہوتی ہے. فیئر ویلیو میں سے کاسٹ ٹو سیل اگر تھوڑی سی ہوگی تو پھر تقریباً برابر ہوگی، اور ویلیو ان یوز نارملی زیادہ ہی ہونی چاہیے. اگر کم ہے تو پھر ہی فیئر ویلیو مائنس کاسٹ ٹو سیل ٹریگر کرے گی. In this case, after the revaluation requirement have been applied, it is unlikely that the revalued asset is impaired and recoverable amount need not be estimated. If revalued amount is 1000 million and disposal cost is only 1 million, we should not need to work out recoverable amount. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم ریکوریبل اماؤنٹ معلوم کر رہے ہوں اور کہانیاں امپیئرمنٹ ٹیسٹنگ لگا رہے ہیں. اب کیا ہے؟ ڈسپوزل کاسٹ از ناٹ نیگلیجبل. فیئر ویلیو لیس کاسٹ آف ڈسپوزل آف دا ریویلڈ ایسٹ از نیسیسرلی لیس دین اٹس فیئر ویلیو. فیئر ویلیو لیس کاسٹ آف سیل کیا ہونی چاہیے؟ کم ہی ہوگی نا. ریویلڈ اماؤنٹ فیئر ویلیو ہوتی ہے اور فیئر ویلیو لیس کاسٹ ٹو سیل اوبیسلی لیس ہی بنے گی.
کیونکہ اس میں سے کاسٹ ٹو سیل بھی لیس ہو گئی ہے. Therefore, the revalued asset will be impaired if its value in use is less than its revalued amount. ابھی جو ہم نے ایگزامپل بنائی تھی کیا تھا؟ ویلیو ان یوز کیا تھی؟ میری فیئر ویلیو سے کیا تھی؟ کم تھی. اب مجھے کیا کرنا ہے؟ امپیئرمنٹ لاس بک کرنا ہے. The fair value of cost, therefore the revalued asset will be impaired if the value in use is less than its revalued amount. In this case, after the revaluation requirement have been applied, an entity applies IAS 36 to determine whether the asset may be impaired. کیونکہ جو ریویلیوشن ہونی ہے وہ کیا ہونی ہے؟ انٹائر کلاس کی ہونی ہے. کس کی ہونی ہے؟ انٹائر کلاس کی ہونی ہے. اب سارے ایسٹس کی کیا ہو گئی؟ ریویلیوشن پرفارم ہو گئی. اب کوئی اکا دکا ایسٹس ایسے ہوں گے جو کہ کیا ہو سکتے ہیں؟ امپیئر بھی ہو سکتے ہیں, جن کی کاسٹ ٹو سیل کیا ہے؟ بہت ہائی ہے, اور ان کی ویلیو ان یوز ہو سکتا ہے کیا ہو؟ اس فیئر ویلیو سے کم, ان کی ورتھ نہ ہو, اس سے فیوچر بینیفٹ اس طریقے سے حاصل نہ ہو سکتا. لیکن مارکیٹ ویلیو ایگزسٹ کرتی ہے. بعض وقت خام خواہ میں بھی تو مارکیٹ ویلیو بڑھ جاتی ہے نا, ڈیمانڈ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. سو دس ون از دی کہانی. یہ اب آپ لوگوں کے لیے کہانی, تو میں نے تو بہت ساری کہانیاں لکھی ہوئی ہیں, اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ساری کہانیاں ڈسکس کروں. ایکسٹرنل انڈیکیٹرز ہیں اور انٹرنل انڈیکیٹرز. ایکسٹرنل کے اندر پڑھا تھا, کر لیا ہوا, ٹھیک ہے. معروف کو میں کی کرا اسکائی لائن, ہاں یہ بڑی اچھی سی ایک چھوٹی سی مثال ہے. بچے اکثر اس میں کنفیوز ہوتے ہیں. اس کی جسٹ اس پروبیبلٹی کی ڈسکشن. 40% چانس ہیں کہ ہم جنریٹ کریں کتنے ملین؟ 40 ملین. اور 60% چانس ہیں کہ ہم کتنے حاصل کریں؟ 20 ملین پر. تو ہم اس کی ویٹڈ ایوریج نکال لیتے ہیں. کیا نکال لیتے ہیں؟ ویٹڈ ایوریج نکال لیں گے. 40 ضرب 40% چانس ہے کتنے؟ 40 ملین. 40% پلس 20 ملین کے چانس ہیں 60%. تو 4 چوکے 16 جمع 6 دونی 12, ٹوٹل ہو گئے 28. تو یہ اینول انفلوز جو ہیں 28 ملین لے کے اگلے پتہ نہیں کتنے سالوں کے اندر کام کرنا ہے. For its remaining life, and it is now estimated that net disposal proceeds at the end of life will be negligible. کوئی خاص نہیں ہوگی, یہاں پہ لائف دی ہوگی کوئی 15 سال. ٹوٹل لائف تھی 15 سال. اب جس جگہ پہ بھی بیٹھ کے آپ سوال کر رہے ہیں اس میں سے 15 سال میں سے نکال دیں, تو باقی سالوں کا کیا کریں گے؟ 28 کے لیے کیش فلوز بنائیں گے. 5 سال گزر چکے ہیں شاید, باقی کے 15 میں سے 5 گئے تو باقی رہ گئے 10. تو 10 سال کے کیا کریں گے؟ ویلیو ان یوز بنانے کے لیے 28 ملین کو اینوٹی لگائیں گے. انہیں تھے اینوٹی کم کرنی, نہیں تو لگے رہو منا بھائی 10 سال. اپ ڈاؤن سے کم رہا ورکنگ صحیح لکھی ہے. اب کوشچن از دس کہ ورکنگ کوئی لاجک صحیح اپلائی کیا یا بس ازیوم کر کے کہانی کر دی؟ ٹھیک ہے, پھر بڑی اچھی بات ہے, کر دیا ہے. یہ تو ایک اچھے بچوں والی نشانی ہوگی کہ بھائی اس کی سمجھ نہیں لگ رہی, ایک اماؤنٹ ازیوم کر لی, ایسی میں سے اٹھا کے کوئی لے لی, اس کا بس اس سے حصے کا نمبر کٹے گا ویٹڈ ایوریج کرنے کا, باقی سارے مارکس مل جائیں گے. باقی سارے مارکس مل جائیں گے. مینس کوئی ایک نمبر کٹے گا, اگر 8 مارکس ہیں اس کے, 8 میں سے ایک نمبر کٹ جائے گا, باقی 7 مارکس مل جائیں گے. ہمارا ایگزامینر تو اتنا اچھا ہے, ہر سٹیپ کے مارکس رکھے ہوئے ہیں. درمیان میں غلطی ہو جائے, اگلا سٹیپ ٹھیک ہے, اس کے مارکس ملیں گے. اب بی کام تو ہے نہیں, انہیں آخری آنسر دیکھنا ہے, صحیح ہے تو مارکس مل گئے, نہیں صحیح ہے تو مارکس نہیں ملے. تو بی کام دے وچ ہے سارا سوال صحیح کیتا منڈے نے, جاب اینڈ تے
آپ ہی غلط لکھ دیو BCom ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਸਰ نہیں سارا سوال صحیح لکھا ہو آخری ویلیو 28 کی جگہ 82 لکھ دے کیا لکھ دے 28 کی بجائے 82 لکھ دے انہوں نے کراس کر کے وہ مارنا ہے آنسر ہی صحیح نہیں انہوں نے ویکھنا ہی نہیں پیچھے اتنے تھلے ہے کی اب آپ نے اگر یہی کام کر دیا یہ ورکنگ لکھی اور 28 کی جگہ کیا لکھ گئے 82 لکھی اور سارا سوال 82 کے حساب سے الٹا کر دیا سارے ڈیسیژنز غلط ہو گئے آپ کو مارکس پھر بھی مل جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے دس از ہاؤ ایزی ٹو پاس سی بس وہ علیحدہ بات ہے ہمیں سمجھ نہیں لگتی کرنا کیا ہے اگر ہمیں یہ سمجھ لگ جائے نا کہ کرنا کیا ہے تو ہم اچھا سا کر جائیں اور پاس ہو جائیں مسئلہ ہمارا یہاں پہ رک جاتا ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں لگتی کرنا کیا ہے جب ہمیں سمجھ نہیں لگتی کرنا کیا ہے تو پھر کام گڑبڑ ہو جاتا ہے بچے میرے خلاف ہو جائیں گے اگر میں یہی بولتا رہوں دس از ہاؤ ایزی ٹو پاس سی ہے بچے نے کہنا صاحب تہاڈا ہو گیا نا تو تسی آپ ہی کہنا ہے آپ بھی یہی نہیں کہتے ہیں PRC بھی کوئی چیز ہے بولتے ہو نا اب کہتے ہیں نا کہ PRC بھی کوئی چیز ہے PRC تو بہت آسان ہے یہی کرتے ہو نا بچوں والا ہے تو بس یہی ہے یہی حالت ہے میری بھی میں کہتا ہوں یار R1 بھی کوئی مشکل چیز ہے بالکل آ سکتا ہے اگر میں سپیڈ میں لکھ لوں تو میری سپیڈ بالکل رہ گئی ہوئی ہے پہلے ہی نہیں تھی اب تو پڑھا کے اب تو لکھنا ہی سلو ہوتا ہے اب تو بچوں کو سمجھانا ہے لکھنا ہے آرام سے کرنا ہے اب میں بیٹھوں گا تو مجھ سے پیپر ہی شاید مکمل نہ ہو جب اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں تھے ہماری بھی عادت کیا تھی کوئی اچھی سی تھی ہم بھی محنت کرتے تھے اب تو آپ محنت کرتے ہیں لیکن اب کمپیوٹر کے اوپر کہانی چلتی ہے ہاں ریموٹ پروپٹرنگ دوں تو شاید میں بڑی اسپیڈیلی کر کے میرٹ سرٹیفکیٹ لے جاؤں لیکن میں نے کیا کرنا ہے میں لے ہی نہیں سکتا انہوں نے مجھے بٹھانا ہی نہیں ایگزامینیشن ہال میں جیسے ہی لیں جی آخری بات ڈسمینٹلنگ کاسٹ کیا ہوتی ہے جی اور دوسری جگہ پہ لگاتے ہیں نکال دینے کی کاسٹ ہے بس گیٹ آؤٹ ہو جا جناب جب ایسٹ کو ڈسپوز آف کرنا ہے تو وہاں سے اکھاڑنا ہے پلانٹ لگایا ہوا زمین کے اندر فکس کیا ہوا ہے سارا اس کو کیا کرنا ہے اکھاڑنا ہے اب پلانٹ بیکار ہو گیا اب اسے بیچ دینا ہے اسکریپ میں اب یہ جو اکھاڑنا ہے کا خرچہ ہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے IS 36 میں اس کا کیا کردار ہے کاسٹ آف ڈسپوزل ہوتی ہے ڈسمینٹلنگ کاسٹ کیا ہوتی ہے کاسٹ آف ڈسپوزل ہوتی ہے ڈسمینٹلنگ کاسٹ لیکن اس کے اندر کہانی ایک چھوٹی سی ہے وہ کہانی ہے یہ والی دو کہانیاں ایک جب آپ ایسٹس کی کاسٹ بنا رہے ہوتے ہیں نا کاسٹ ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کی کاسٹ لی آپ نے اس کی کیریج لی آپ نے اس کی آکٹروئے کا خرچہ لیا آپ نے اس کے نان ریفنڈیبل ٹیکسز کو کیا کیا ایڈ کیا یہ والے کام جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس جگہ پر ایک کام ہوتا ہے کہ آپ نے ڈسمینٹلنگ کاسٹ بھی لینی ہوتی ہے پریزنٹ ویلیو کے مطابق ٹھیک ڈسمینٹلنگ کاسٹ اوبیسلی ہونی ہے کب سے 5 سال لائف ہے تو 5 سال کے بعد آپ ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ 5 سال کے بعد اس کا خرچہ 200 ملین کا لگے گا تو اس کی پریزنٹ ویلیو کیا ہوگی وہ آپ نے معلوم کی اسے یہ 80 ملین ہوگی پریزنٹ ویلیو اور یہ 80 ملین آپ نے ایسٹ کی کاسٹ کا کیا کرنا ہوتا ہے پارٹ بنانا ہوتا ہے اس کی انٹری ہو جاتی ہے PPE ڈیبٹ اور ڈسمینٹلنگ لائبلٹی کریڈٹ
باقی اس کی اگلی کہانیاں جو ہیں وہ FAR 2 میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک، کہ یہ آہستہ آہستہ کیسے کیسے بڑھ کر 200 پر پہنچ جائے گی، ابھی اس کا مسئلہ نہیں۔ خام خواہ اوور برڈن اپنے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ایک چیز ہے ہی نہیں، بس اس حد تک ہے کہ پریزنٹ ویلیو لیں گے، فیوچر ویلیو کی پریزنٹ ویلیو لیں گے، یہ آپ کے کورس کا حصہ موجود ہے۔ اب آپ نے دو سچویشن ہو سکتی ہیں، آپ نے یہ ایسٹ کی کاسٹ کا پارٹ اس وقت بنا دیا ہے یا نہیں بنایا ہے۔ اب آپ چلتے 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 اگر آپ 2 سال گزار چکے ہوں گے یہاں پر کھڑے ہیں، اور اب آپ لگا رہے ہیں امپیئرمنٹ ٹیسٹنگ، کیا لگا رہے ہیں؟ امپیئرمنٹ ٹیسٹنگ، ٹھیک، اور آپ نے کیا معلوم کرنی ہے؟ فیئر ویلیو لیس کاسٹ ٹو سیل۔ اب کاسٹ ٹو سیل میں یہاں پر کھڑے ہو کے کیا آپ ڈسمنٹلنگ کاسٹ کو کاسٹ ٹو سیل کا حصہ بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے، رول یہ ہے کہ اگر تو آپ نے اسے ایسٹ کی کاسٹ کا پارٹ بنا دیا ہوا ہے، ایسٹ ڈیبٹ کر دیا ہوا ہے اور ایک لائبلٹی کریڈٹ کر دی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ لائبلٹی پہلے سے بکڈ ہے۔ اب اگر آپ ڈسمنٹلنگ کوئی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی لائبلٹی کی پیمنٹ کر رہے ہو، اب خرچہ نہ ہوا، ٹھیک۔ لیکن اگر آپ نے پہلے سے یہ بکنگ نہیں کی ہوئی تو پھر یہ ڈسمنٹلنگ کاسٹ کا پارٹ بنے گی۔ یہ چھوٹا سا پوائنٹ ہے، بس شاید آئے شاید نہ آئے، یہ بس لکھا ہوا ہے، تو یہ پوائنٹ پڑھ لیجئے گا۔ As dismantling cost is already included as part of the cost of asset, so it is ignored in fair value less cost to sell، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ پارٹ نہ بنا ہو، بینگ اس وقت اس کی ایسٹیمیشن صحیح نہیں ہو سکتی، ریلائبل ایسٹیمیٹ موجود نہ ہو، تو پھر ہم نے اس وقت ایسٹ کی کاسٹ کا پارٹ نہیں بنایا ہوگا۔ اب جب بھی امپیئرمنٹ ٹیسٹنگ کریں گے تب یہ پھر ڈسمینٹلنگ کاسٹ کاسٹ ٹو سیل کا پارٹ بنے گی۔ یہ ایک پاس پیپر ہے، پاس پیپر کوئی امینڈ کیا ہوا ہے، بک کے اندر یہ غلط سولو ہوا ہوا ہے، بک کے اندر پرنٹنگ کیا ہوئی ہے، اس کی غلط ہوئی ہوئی ہے، آئی کیپ میں نہیں ہے، یہ میری بک کے اندر ہے، میری بک میں IAS 36 میں پہلا پاس پیپر نہیں، تیسرا پاس پیپر ہے۔ تو بہت اچھا سا سوال تھا بہت پرانا، لیکن بہت اچھا سا سوال تھا۔ ڈسمنٹلنگ کاسٹ یہاں پر ہم نے شامل کر دی تھی ایسٹ کی کاسٹ بناتے ہوئے، بعد میں امپیئرمنٹ ٹیسٹنگ کی کہانی آئی، ہمیں مختلف چیزیں دی گئیں کہ ڈسمنٹلنگ کیا نام ہے، کاسٹ ٹو سیل ہے، جس میں لیگل خرچہ دیا ہوا ہے، جس میں سٹیمپ ڈیوٹی دی ہوئی ہے، جس میں ٹرانسپورٹیشن کاسٹ دی ہوئی ہے، اور جس میں ڈسپینڈنگ کاسٹ بھی دی ہوئی، تو ہم نے ڈسپینڈنگ کاسٹ کو شامل کاسٹ ٹو سیل میں نہیں کیا، ٹھیک۔ تو یہ سارے خرچے ہوتے ہیں یہاں پہ کہیں پہ کوسچن، یہ لسٹ تھی، کوسچن کے اندر کیا تھی؟ کاسٹ ٹو سیل کی لسٹ تھی، کیا تھی؟ روٹین میں تو آپ نے نہیں نا دیکھی لسٹ، بس ایک ویلیو نظر آتی ہے، تو کاسٹ ٹو سیل کو بس ڈیفائن کرنے کے لیے یہ پاس پیپر ملا تھا، یہ پاس پیپر بک میں رکھ دیا تھا کہ کاسٹ ٹو سیل کی کہانی اسی میں سب سے بیسٹ ڈسکس ہو رہی ہے۔ تو کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن، ٹرمینل بینیفٹ آف لیبر ٹو بی لیڈ آف، یہ شامل نہیں کرنا، لیگل کاسٹ بھی شامل کرنی ہے اور سٹیمپ ڈیوٹی بھی شامل کرنی ہے۔ ڈسمینٹلنگ کاسٹ کی کہانی میں نے آپ کو بتا دی، ایسٹ کی کاسٹ کا کیا بنائیں گے، پارٹ بنا لیا ہوا ہے، اوپر کہانی دی ہوئی تھی، پریزنٹ ویلیو شاید دی ہوگی کہیں نہ کہیں پہ، یہ ہے 350، ایسے لکھا ہوا تھا، کمپنی از پریزنٹلی obliged ٹو ڈسمینٹل پلانٹ ایٹ اینڈ آف لائف اینڈ پریزنٹ ویلیو آف دی ڈسمینٹلنگ کاسٹ از 350۔ یہاں پر بیان کر دیا ہوا تھا
ہم نے شامل کر دیا یہاں پر. اب کاسٹ ٹو سیل میں پارٹ نہیں بنائیں گے. کلیئر؟ اور اگر اسی سوال میں لکھا ہوتا کہ یہ 350 ہے لیکن یہ ریلائبلی ایسٹیمیٹ نہیں ہے, تو پھر یہ پریزنٹ ویلیو آپ لے نہیں سکتے, پھر ریلائبل ایسٹیمیٹ تھا نہیں, پھر نیچے جا کے کاسٹ ٹو سیل کا پارٹ بنا. کلیئر؟ نہیں, جو ادھر ویلیو دی ہے ادھر 390 دی ہوئی ہے, یہ 1-2 سال بعد کی ہوگی نا, وہ پریزنٹ ویلیو تھی 1-2 سال پہلے کی تھی. ڈن ہو گیا جی. تو یہ ہے کہانی, میری زبانی آیت 36 ختم ہو گیا ہے الحمدللہ. 5 منٹ کی بریک کریں اور پھر ہم اگلی کہانی شروع کریں. ڈن ہے.